بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اسے امام بخاری قدس سرہ اور امام مسلم قدس سرہ نے روایت فرمایا ہے، مگر ترابہ طہور کی روایت صرف امام مسلم قدس سرہ نے فرمائی ہے۔ تبصرہ شارح قدس سرہ پہلی خصوصیت کے علاوہ باقی ماندہ خصوصیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی بھی ان اوصاف میں آپ کا شریک نہیں، ورنہ پھر اس نبی علیہ السلام کی امت کی بھی ان اوصاف میں مشارکت ہوتی، جبکہ کسی اور امت کا ان اوصاف سے متصف ہونا ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیوی مال میں کوئی وارث نہیں، اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث کسی کو بھی نہیں بنایا، اور آپ کا پس انداز مسلمانوں پر صدقہ ہے۔ میراث انبیاء کا وارث نہ ہونے کی وجہ، آپ کا ترکہ کسی وارث کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے۔ اس اختصاص کا مطلب یہ ہے کہ دوسری امم میں سے کوئی بھی فرد اس خصوصیت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک نہیں ہے، اور اگر کوئی فرد ہوتا، جیسا کہ حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے، تو اس اختصاص میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی ضرور شریک ہوتے۔ اور اللہ جل مجدہ کے ان ارشادات کا مطلب کہ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُونِی، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھا لے، وہ میرا جانشین ہو۔ اور وَوَارِثَ سُلَیمَانُ داؤد، اور سلیمان داؤد علیہ السلام کا جانشین ہوا۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، تو اس وارث سے وراثت نبوت اور علم و دین مراد ہے، نہ کہ وراثت دنیوی۔ اقسام شفاعت، اور 5 مرتبہ شفاعتوں کے ساتھ مکرم ہونا، یعنی قیامت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 مرتبہ شفاعت کے اذن سے سرفراز ہونا بھی آپ کے خصائص سے ہے۔ پہلی شفاعت شفاعت عظمیٰ ہے، جو بوقت فیصلہ محشر والوں کے درمیان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی، جبکہ سبھی اہل موقف سب انبیاء کرام علیہ السلام سے مایوس ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دوسری شفاعت مخلوق کو بلا حساب جنت میں داخل کروانے کے لیے آپ کو عطا ہوگی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شفاعت ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو جہنم کے مستحق ہوں گے، مگر آپ کی سفارش سے دوزخ میں نہ جائیں گے۔ چوتھی سفارش ان دوزخیوں کے لیے ہوگی جو آپ کی سفارش کی وجہ سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ پانچویں شفاعت جنتیوں کے درجات بلند کروانے کے لیے ہوگی۔ شفاعت کی یہ جملہ قسمیں معتبر و معتمد احادیث سے ثابت ہیں۔ شفاعت عظمیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے، اور اپنی امت کے افراد کو بلا حساب جنت میں داخل کروانا بھی آپ کے خصائص سے ہے۔ شفاعت کی ان 5 قسموں، پہلی شفاعت عظمیٰ، دوسری قسم آپ کے خصائص سے ہے۔ امام نووی قدس سرہ نے روضہ میں ذکر فرمایا کہ شفاعت کی 5ویں اور تیسری قسم کے ساتھ آپ کا مخصوص ہونا بھی جائز ہے۔ شیخ الاسلام قاضی عیاض قدس سرہ نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا، اسے جہنم سے نکلوانے کے لیے سفارش فرمانا بھی آپ کی خصوصیات سے ہے۔ شیخ الاسلام امام سراج ابن الملکن قدس سرہ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں فوت ہونے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارش فرمانا بھی آپ کے خصائص سے ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی قدس سرہ نے روایت کیا ہے، اور اس کی صحت پر بھی فیصلہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ بعض ایسے افراد کا عذاب ہلکا کروانے کی سفارش فرمائیں گے جن کا دوزخی ہونا ہمیشہ کے لیے ہوگا، جیسے ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کی سفارش فرمانا۔ ان دونوں قسم کی شفاعت پر حضرت الامام قاضی عیاض قدس سرہ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ حضرت امام قزوینی قدس سرہ نے عروہ الوثقیٰ میں ذکر فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک نیک جماعت کے حق میں سفارش فرمائیں گے، جس کی وجہ سے ان کی عبادات میں کوتاہیاں درگزر کر دی جائیں گی۔ یعنی بعض ائمہ نے یہ ذکر بھی فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے
نابالغ بچوں کی بھی سفارش فرمائیں گے جس کی بنا پر وہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی طرف مبعوث ہیں۔ اور انہی خصائص سے یہ ہے جیسا کہ امام بخاری و امام مسلم قدس سرہما نے روایت فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور تمام جنوں کی طرف مبعوث ہیں، جبکہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی رسالت خصوصی ہے۔ رہا یہ سوال کہ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کی عمومیت بھی بعد از طوفان ثابت ہے، تو ان کی رسالت صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو صرف کشتی میں آپ کے ہمراہ بچ گئے تھے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کے پیروکار سب انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں، اور نیز یہ کہ آپ کا قلب اطہر بیدار رہتا تھا۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل بیدار رہتا ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث اسرا میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یوں ہی سب انبیاء عظام علیہ السلام کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں مگر ان کے دل بیدار رہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وصف میں سب انبیاء کرام علیہ السلام برابر کے شریک ہیں۔ سوال: مصنف قدسرہ نے مجموعہ کے باب الاحداث میں فرمایا ہے کہ اس حدیث میں آپ کا مذکورہ وصف ایک دوسری حدیث صحیح کے مخالف ہے، اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپسی کے موقع پر ایک وادی تیمہ میں آرام فرما ہو گئے تھے اور اسی اثنا میں آفتاب طلوع ہو گیا۔ اگر آپ کا قلب اطہر بیدار تھا تو پھر آپ نے طلوع آفتاب کو کیوں نہ جان لیا اور آپ کی نماز فجر کیوں رہ گئی تھی؟ ارباب سیر و حدیث اس سے واقعہ لیلۃ العریس کہتے ہیں۔ بحالت نیند طلوع آفتاب کا پتہ کیوں نہ ہوا؟ جواب: اس کا جواب دو طرح سے ہے۔ ایک مشہور وجہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور بدستور بیدار تھا، اور طلوع فجر کا نہ جاننا اس وجہ سے تھا کہ طلوع و غروب آفتاب کا جاننا آنکھ کا کام ہے، اور جب آنکھ بند ہو تو طلوع و غروب کا علم نہیں ہو سکتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس جب نیند میں تھی تو نہ جانا گیا۔ اور دوسری وجہ جسے شیخ ابو حامد قدسرہ نے ہمارے بعض ائمہ سے ذکر کیا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند دو قسم کی تھی، جس میں قلب اطہر اور چشمان مقدس دونوں سوتی تھی، دوسری جس میں قلب اقدس بیدار رہتا تھا اور صرف آنکھ سوتی تھی۔ اور لیلۃ العریس یعنی وادی تیمہ کی نیند پہلی قسم سے تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت مبارک سے دیکھتے تھے۔ اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ سید عالم جس طرح اپنے آگے سے دیکھتے تھے اسی طرح اپنے پس پشت بھی دیکھا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں اس کی تصریح موجود ہے۔ ان کے علاوہ اس باب میں جو احادیث مروی ہیں تو وہ صرف نماز کی حالت سے مقید ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں تو دیوار کے پیچھے نہیں جانتا۔ یہ اسی طرح کہا گیا ہے۔ اگر قائل کی مراد یہ ہے کہ یہ حدیث پہلی حدیث کے مفہوم کو مقید کرتی ہے تو پھر یہ واضح ہے، ورنہ پھر یہ محل نظر ہے، اس لیے کہ اس میں یہ مذکور نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس دیوار بھی دیکھتے تھے۔ مخفی نہ رہے کہ آپ کے جسم اقدس کو دیوار پر قیاس کرنا غلط ہے، یعنی قیاس کر لینا کہ دیوار پر مثل آئینہ مقتدیوں کی صورتیں منعکس ہو جاتی تھی۔ ہاں یہ روایت کی گئی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان سوئی کے ناکے کی طرح دو آنکھیں تھیں جن سے آپ پس پشت بھی دیکھ لیا کرتے تھے اور کپڑے دیکھنے سے مانے نہیں ہوتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھے ہوئے نفل ادا فرمانا اس پر ثواب ایسے ہی ہے جیسے کھڑے ہو کر ادا فرمانا، یعنی انہی خصائص سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بغیر کسی عذر کے نفل نماز بیٹھ کر ادا فرمائیں تو اس پر ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے کی مانند ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، یعنی کتاب کے منتخب مقامات کے علاوہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے کسی کا بلا عذر نفلی نماز پڑھنے پر بنسبت کھڑے ہو کر بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ہے۔ اس کو امام مسلم قدسرہ نے روایت فرمایا ہے۔ اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ جو شخص آپ کو بحالت نماز سلام کہے تو اس کی بلا اتفاق نماز فاسد نہ ہوگی۔ اس پر نص یہ ہے جیسا کہ شرائط نماز میں اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ جس طرح بحالت نماز السلام علیکہ ایھا النبی کے خطاب سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے اپنی آواز اونچی کرنا حرام ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے۔
اس پر یہ نقص وارد نہیں ہو سکتا جو ہمارے استاد مکرم شیخ الاسلام علامہ ابن حجر قدس سرہ نے فرمایا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ کچھ خواتین اونچی آواز سے آپ سے گفتگو کر رہی تھیں، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ ان خواتین کی مذکورہ گفتگو حکم امتناعی آنے سے قبل کی بات ہے۔ انتہا کلام الشیخ۔ اسی طرح کی توجیہ کرتے ہوئے حضرت الامام قاضی ایاز قدس سرہ نے احتمالاً ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ان کی یہ گفتگو ممانعت سے پہلے کی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بحالت اجتماعی ان کے لیے آواز اونچی کرنا ممنوع ہوا ہو اور بحالت انفرادی منع نہ ہوا ہو۔ ہاں میری یعنی شیخ الاسلام ذکریہ قدس سرہ رائے یہ ہے کہ یہ احتمال ضرور باقی ہے کہ ان خواتین کو ابھی تک ممانعت کا حکم نہیں پہنچا تھا۔ امام قرطبی قدس سرہ نے فرمایا کہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے بعض ائمہ آپ کی قبر انور کے پاس بھی آواز کو اونچا کرنا ناپسند کرتے ہیں، اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ جل اسمہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں۔ متعلقاً اس میں گرامی سے آپ کو پکارنے کی ممانعت ہے، باسمہ اور آپ کی اس میں گرامی کے ساتھ، اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اس میں گرامی سے پکارنا حرام ہے، جیسے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنا۔ اس کی وجہ اللہ جل اسمہ کا یہ حکم امتناعی ہے۔ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے، اور نیز یہ کہ اس میں ترک عظیم اور سوء ادبی ہے، بلکہ آپ کو آپ کے کسی وصف سے پکارا جائے گا، جیسے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ۔ رہا یہ سوال کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ ایک دیہاتی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قاصد ہمیں آ کر کہنے لگا کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کو اللہ از اسما نے رسول بنا کر بھیجا ہے، الحدیث۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید اس دیہاتی کا آپ کو ذاتی نام سے پکارنا ممانعت آنے سے پہلے کا واقعہ ہے، یا اس صحرائی کو ابھی تک ممانعت کی اطلاع نہیں پہنچی تھی۔ امام شافعی قدس سرہ کی رائے، حضرت امام الائمہ شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم سے اپنی کنیت رکھنا بھی حرام ہے۔ اگر آپ کے ذاتی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نام ہے اور آپ کی کنیت پر اپنی کنیت رکھی جائے تو پھر جائز ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے تم میرے نام پر اپنا نام رکھ سکتے ہو مگر میری کنیت پر اپنی کنیت مت رکھو۔ اور حضرت امام الائمہ مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر اپنی کنیت رکھنا مطلقاً جائز ہے، اور آپ کی کنیت پر کنیت رکھنے کی ممانعت صرف آپ کی زمانہ اقدس سے مختص ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر کنیت رکھنے کی ممانعت صرف آپ کے ضمن اقدس میں مخصوص ہونے کی وجہ حدیث شریف میں یہ آئی ہے کہ یہود بے بہبود نے بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہی کنیت رکھنی شروع کر دی تھی، اور پھر ایسی کنیت رکھنے والے کو چیخ چیخ کر یا ابا القاسم کہہ کر پکارتے تھے، اور جب آپ اس آواز پر توجہ فرماتے تو فوراً کہہ دیتے تھے کہ نہ جی ہم نے آپ کو نہیں پکارا اور اب یہ سبب ختم ہو چکا ہے۔ امام نووی کی رائے، امام نووی قدس سرہ نے روضہ میں فرمایا کہ یہی مذہب برحق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کا وہ مذہب روایت کیا جس سے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا ہے، اور پھر امام نووی قدس سرہ نے حضرت امام رافعی قدس سرہ سے یہ ترجیح روایت فرمائی ہے کہ جس کا نام محمد ہو اسے ابو القاسم کنیت رکھنے کی ممانعت ہے، اور ساتھ ہی امام نووی قدس سرہ نے اس روایت کو ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ اور امام نووی قدس سرہ نے جو یہ فرمایا کہ یہی مذہب برحق ہے، انہوں نے اس پر سبب نہیں کو دلیل بنایا ہے، جبکہ اس دلیل کو امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے ضعیف قرار دیا ہے، مگر امام بیہقی قدس سرہ کا بھی اسے ضعیف کہنا اس مشہور ضابطے کے مخالف ہے کہ اخبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص سبب یعنی مورد خاص کا۔ شارح قدس سرہ کی رائے، بلکہ میرے نزدیک حق وہی ہے جسے امام رافعی قدس سرہ نے ترجیح دی ہے، جیسا کہ امام مثنوی قدس سرہ نے بھی فرمایا کہ یہی مذہب درست ہے، اس لیے کہ اس طرح دونوں صحیح حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔
ایک پہلی حدیث جو ابھی امام شافعی رضی اللہ عنہ کی روایت سے گزری، اور دوسری یہ حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے نام پر نام رکھے تو اسے چاہیے کہ میری کنیت سے اپنی کنیت نہ رکھے، اور جو میری کنیت سے اپنی کنیت رکھے تو پھر اسے چاہیے کہ میرے نام پر اپنا نام نہ رکھے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان کو دسرا نے روایت کیا ہے اور اس کی تصحیح کا بھی فیصلہ دیا ہے، اور اس حدیث کی سند کی امام بہقی رضی اللہ عنہ نے تصحیح کی ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر نماز کی حالت میں بھی حاضر ہونا واجب ہے۔ اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ جس کسی کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، اور دو شخص اگرچہ نماز ہی میں کیوں نہ مشغول ہو، تو اس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا فرض ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول تھے کہ اسی دوران سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دے دی، مگر یہ نماز میں مشغولیت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، اور بعد از فراغت جب حاضر ہوئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میرے بلانے کے باوجود حاضر نہ ہونے پر کس باعث نے روکا تھا، جبکہ تم نے اللہ جل اسمہ کا یہ ارشاد بھی سنا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں۔ نمازی کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضری سے نماز باطل نہ ہوگی۔ واضح رہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام شریف اپنے اصل کی طرح اجابت بالفعل یعنی علی الفور حاضری دینا کو بھی شامل ہے، اگرچہ آپ کا تکلم بکثرت ہی کیوں نہ ہو، بنا بری فوراً حاضر ہونا فرض ہے، اور اس صورت میں نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ امام مسنوی کو دسرا نے فرمایا کہ یہی واضح ہے، اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب و خون متبرک و شفا ہیں۔ امام دار قطنی کو دسرا نے روایت فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے آپ کے پیشاب مبارک کو نوش جاں کر لیا تو آپ نے فرمایا اب تیرے پیٹ میں دوزخ کی آگ داخل نہ ہو سکے گی، مگر یہ روایت ضعیف ہے۔ اور اسی طرح امام ابن حبان کو دسرا نے اپنی زوفا میں روایت فرمایا کہ ایک غلام نے سید عالم کو سینگی لگانے کی خدمت سر انجام دی اور فراغت کے بعد آپ کے خون مبارک کو پی لیا، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے خون کا کیا کیا؟ تو اس پر غلام نے عرض کی وہ تو میں نے اپنے پیٹ میں چھپا دیا ہے، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا چل جا تو نے تو اپنی جان کو عذاب دوزخ سے بچا لیا ہے۔ ہمارے استاد محترم قدسرہ نے فرمایا جن کا ابھی پہلے ذکر گزر چکا ہے، یعنی شیخ الاسلام امام بن حجر قدسرہ، کہ اس میں یعنی بول و خون کے متبرک ہونے میں راز وہی ہے جو دو فرشتوں نے آپ کے شکم اقدس کو دھونے سے کیا تھا، اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ جس نے آپ کے سامنے زنا کیا یا آپ کو حقیر جانا تو وہ کافر ہوا۔ امام نووی قدسرہ نے روضہ میں فرمایا کہ زنا کا قول محل نظر ہے، اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی اولاد آپ کی طرف منسوب ہے کفو وغیرہ میں، جبکہ آپ کے علاوہ اور کسی کی بیٹیوں کی اولاد اس کی طرف مخصوص نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سید حسن بن امیر المومنین علی رضی اللہ عنہما کے لیے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اسی طرح بچپنے میں جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کر دیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا اسے پیشاب کرنے سے مت روکو، یہ میرا بیٹا ہے۔ قیامت میں آپ کا سبب و نسب دونوں کام آئیں گے۔ امام نووی قدسرہ نے روضہ میں فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے میرے تعلق اور میرے رشتے کے سوا ہر ایک تعلق اور رشتہ ختم ہو جائے گا۔ مذکورہ ارشاد کی تشریح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کی امت آپ کی طرف منسوب ہوگی، جبکہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں ان کی طرف منسوب نہ ہوں گی، اور دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن آپ کی نسبت کام دے گی اور کسی کا نسب بھی کام نہ دے گا، اور آپ کے لیے ہدیہ قبول کرنا حلال ہے، اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ کے لیے علی اطلاق ہدیہ قبول کرنا حلال ہے، جبکہ دوسرے حکام و عمرہ کے لیے رشوت کی بدگمانی کے پیش نظر ہدیہ لینا جائز نہیں، اور یہ خدشہ آپ میں منقضا ہے، اور آپ کو جامع کلمات دیے گئے، اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات عطا فرمائے گئے ہیں، مثلا قرآن کریم اور آخری سورہ بقرہ کی وہ 4 آیتیں جو عرش کے خزانوں میں سے ہیں، اور جو آپ کے علاوہ نہ تو آپ سے پہلے
کسی کو ملی اور نہ بعد میں، یہ اسی قبیل سے ہیں۔ اور نزول وحی کے وقت آپ کی ذات گرامی پر احکام لاگو رہتے تھے اور نہ ہی امور تکلیفیہ بوجہ وحی ساکت ہوتے تھے۔ اصل کتاب روزہ نوی کی عبارت اسی طرح ہے، یعنی آپ کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ تلقی وحی کے وقت نہ تو دنیا سے بے تعلق ہوتے تھے اور نہ ہی احکام تکلیفیہ آپ سے ساکت ہوتے تھے، جیسے امام نووی قدس سرہ نے روزہ میں فرمایا کہ ایک دن اسی کیفیت کے تریان کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں رہ گئی تھیں، تو آپ نے ان کو عصر کے بعد قضا فرمایا، پھر ہمیشہ انہیں عصر کے بعد عطا فرماتے رہے۔ صحیح ترین مذہب یہی ہے کہ عصر کے بعد 2 رکعت پر مواظبت یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور انبیاء علیہ السلام پر دیوانگی جائز نہیں بخلاف بے ہوشی کے۔ اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون، دیوانگی اور نیز طویل بے ہوشی کی نسبت جائز نہیں، اسی طرح سب انبیاء علیہ السلام پر بھی یہ جائز نہیں بخلاف بے ہوشی کے کہ یہ ان پر آ سکتی ہے۔ امام مصری قدس سرہ نے فرمایا کہ بے ہوشی کی نسبت میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ صرف 1 یا 2 لمحہ تک ہو، کہ امام قاضی ایاز قدس سرہ نے امام دار کی قدس سرہ سے روایت کیا ہے، اور نہ ہی احتلام۔ اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ پر اور اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام پر احتلام کی نسبت کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور آپ کو خواب میں دیکھنا حق ہے۔ اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، بلا شبہ اس نے حق اور آپ ہی کو دیکھا۔ اس کی وجہ بروایت بخاری و مسلم یہ ہے کہ شیطان کو یہ قدرت نہیں کہ وہ آپ کی شکل و شباہت اپنا سکے۔ اگرچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا حق و سچ ہے، مگر جو کچھ خواب میں اس قبیل احکام سنے گا اس پر عمل نہ ہوگا، اس لیے کہ نیند کی حالت میں صحیح ضبط نہیں ہوتا۔ عدم عمل اس بنا پر نہیں کہ روایت میں کوئی شک ہے، بلکہ اس لیے کہ بحالت خواب کامل ضبط و حفظ ناپید ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔